ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کوئی بھی فرد جو حج یا عمرے کے مقدس سفر کے لیے جاتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹ سکے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زائد عمرے کریں۔ کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ 10-12 عمرے کر لیں ایک سفر میں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا وضاحت اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ اگر آپ حرم کے اندر جو علماء موجود ہوتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ منع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک سفر کے اندر ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہر ایک ہفتے بعد آ کے عمرہ کر لیں گے، لیکن جو بندہ یہاں سے اتنی جمع پونجی کر کے گیا ہے، ساری زندگی میں ایک ہی دفعہ گیا ہے، آپ اس پہ یہ پابندی لگا دیں کہ ایک سفر میں آپ نے ایک ہی عمرہ کرنا ہے، تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر کچھ لوگوں نے اس کو ایسا مقصد وہ بنایا ہوتا ہے کہ صبح جا کے ایک عمرہ کرتے ہیں، شام کو جا کے دوسرا کرتے ہیں، دن کے بیچ میں تیسرا کرتے ہیں۔ وہ بالکل جو ہے نا، انہوں نے عمرے سے ایک ایسا مقصد بنایا ہوتا ہے کہ اس میں سے عبادت کی روح نکل جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ عمرے ایک سفر میں زائد عمرے کریں، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کیا زیادہ عمرے کرنا افضل ہے یا زیادہ طواف کرنا افضل ہے؟ تو طواف زیادہ کرنا افضل ہے، اس لیے کہ وہاں کا سب سے افضل ترین عمل جو ہے نا وہ طواف ہے۔ ایون کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور طواف کر سکتے ہیں نفل نماز، تو نفل نماز سے زیادہ طواف کرنا افضل ہے، اس لیے کہ طواف بعد میں نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس میں لیکن وہ ہے بھی مخصوص عبادت جو وہیں پہ حرم میں صرف ہو سکتی ہے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کا بھی لوگوں نے غلط مطلب لیا ہے کہ پھر وہ عمرے کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ زیادہ عمروں سے زیادہ طواف افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمرے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں اور اس میں آپ ایک عمرہ کرتے ہیں، تو اگر یہی 3 گھنٹے مسلسل آپ طواف کریں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے نے پورا عمرہ کیا، دوسرے بندے نے ایک ہی طواف کیا اور وہ کہے کہ میرا طواف آپ کے عمرے سے افضل ہے۔ جتنی اس میں مشقت زیادہ ہوگی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ایک تو جاتے ہوئے عمرہ کر لیں، ایک اگر آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں وہاں سے عمرہ کر لیں ذوالحلیفہ سے، ایک اگر آپ طائف کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں سے واپس آتے ہوئے عمرہ کر لیں۔ اسی طریقے سے بیچ میں کوئی ایک آدھ دفعہ کبھی آپ کو نکلنا پڑ جاتا ہے حدود حرم سے، مثال کے طور پہ آپ کو جدہ جانا پڑ گیا کسی اور وجہ سے، تو آپ واپسی پہ عمرہ کر لیں۔ تو عمرہ ایسا نہ ہو کہ بالکل آپ عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا طواف اور باقی عبادات متاثر ہیں، لیکن عمرہ ایک سے زائد بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر آپ کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ حدود حرم کے اندر ہیں اور آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ حرم کی حدود سے احرام نہیں باندھ سکتے۔ صحیح۔ آپ کسی بھی جانب سے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، وضاحت کی تھی کہ حرم کے چاروں اطراف میں سے کسی بھی طرف سے نکل سکتے ہیں، اور سب سے جو قریبی جگہ ہے وہ ہے تنعیم۔ تنعیم یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں۔ تو تنعیم آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے عمرہ احرام باندھ کے مسجد عائشہ جو ہے۔ اور دیکھیں، احرام باندھنے کا مطلب ہے کہ تلبیہ آپ باہر پڑھیں گے، تو آپ ہوٹل کے کمرے سے احرام باندھ کے چادریں باندھ کے جا سکتے ہیں، جیسے ہی حد حرم سے باہر نکل جائیں تلبیہ پڑھ کے واپس آ جائیں۔ تو کسی اور جانب سے بھی نکل سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور وضاحت یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ ویڈیوز میں سنتے ہیں کہ جی مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھ سکتے، کبھی وہاں لوگوں سے سنتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھ سکتے۔ یہ مسئلہ مسجد عائشہ کا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھ سکتے، وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سفر کے اندر آپ دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے۔ صحیح، مطلب حدود حرم سے باہر جانا اصل مسئلہ ہے۔ ورنہ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ مسجد عائشہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، پھر آپ جعرانہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، پھر آپ حدیبیہ جہاں شمیسیہ ہے وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی طرف سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ تو سب سے قریب چونکہ مسجد عائشہ ہے، ٹرانسپورٹ وہاں آتی جاتی ہے، گاڑیاں آسانی سے جاتی ہیں، تو زیادہ تر لوگ وہاں جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں۔ اچھا، یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ مسجد جعرانہ سے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام باندھا اور اس وہاں سے عمرہ کیا؟ جی، اصل میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے، اس سے مدینہ منورہ سے بھی احرام باندھا ہے۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے آپ احرام باندھنا چاہیں اور باندھنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ میقات سے اس طرف ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے ایک احرام باندھا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم بھیجا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرف سے احرام باندھ سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے اگر آپ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ قریب ہے وہ بھی درست ہے، جعرانہ اگر آپ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا ہے تو وہ بھی درست ہے، اور عبادت میں مشقت جتنی زیادہ ہو تو اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جعرانہ سے احرام باندھنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت میں، تو وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، کسی بھی طرف سے احرام باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی صرف یہ ہے کہ آپ کو حدود حرم سے نکلنا پڑے۔